اللہ الم یعن للذین آمنوا، کیا نہیں ابھی وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے خوف پیدا ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو اتارا ہے اس اللہ نے حق سے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جائیں وہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر لمبی ہوگی ان پر مدت، فقست قلوبہم، پھر سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صفت بیان کی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو سن کر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں، ہم ان پر عمل کریں کہ ورنہ آخرت میں ہمیں اس کی پوچھ ہوگی۔ اور فرمایا ایمان والوں کے دل ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے اہل کتاب گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی اور لمبی مدت بھی گزر گئی، لیکن فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت دل ہو گئے تو اس کی وجہ سے سخت دل، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ابعد القلوب، سب سے زیادہ اللہ سے دور القلب القاسی، دلوں کے لحاظ سے وہ دل ہوتا ہے جو سخت دل ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو سخت دل ہونا، فرمایا کہ سخت دل ہو گئے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ ایسے ایمان والوں کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور یہی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں کہ قرب قیامت میں لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا قلوبہم قلوب الذئاب، لوگوں کے دل بھیڑیوں جیسے دل ہو جائیں گے۔ بھیڑیا جانوروں میں سب سے زیادہ بے رحم دل ہوتا ہے، سخت دل جانور ہے۔ تو ایسے انسانوں کے دل قرب قیامت میں ہو جائیں گے کہ وہ ماریں گے بھی، لوٹیں گے بھی، اور قتل و غارت بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حالات ہیں ویسے ہی بن رہے ہیں، قتل و غارت ہے، بچوں کو مارنا، بڑوں کو مارنا، قتل کرنا، تو یہ سخت دل ہونے کی علامت ہے۔ تو فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ یعنی زمین جب خشک ہوتی ہے تو گویا ایک مردہ چیز ہے، بے جان ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتے ہیں اس میں پیداوار ہوتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض حسن، یضاعف لہم، بڑھا دیا جاتا ہے ان کے لیے اجر، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، عزت والا۔ تو صدقہ کرنے کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کے لیے بہت عظیم باعزت اجر ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اور ایک روایت میں ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ بس یہ ہے کہ صدقہ کو انسان اس نظریے سے کرے کہ وہ اللہ کو اور اس کو پتہ ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ بھی نہ ہو۔ جتنا خفیہ طریقے سے صدقہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ اور جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسن، اس کی پچھلی آیت میں بھی، پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، قرض حسن سے مراد ایک تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، کہ اس کو قرض اس لیے کہا گیا کہ جیسے قرض کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ پر قرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقتاً قرضہ دینا، حقیقتاً قرضہ دینا کسی انسان کو
چونکہ قرضہ دینا کسی کو اس کا اجر صدقے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس لیے قرضہ دینے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بس یہ ہے کہ قرضہ دینے والا جس کو قرضہ دیا ہے اس کے لیے آسانی اس لحاظ سے کرے کہ اس کو مطالبہ کرنے میں شدت نہ کرے، اس کی سختی نہ کرے۔ اگر وہ اپنے ٹائم پر دے دے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کچھ مدت مانگے تو اس میں نرمی کے ساتھ اس کو کچھ مدت مزید بھی دے۔ یہ ہے قرض حسن۔ اور فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ وہ سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ گواہ ہیں ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کی روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ گواہی بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر اور روشنی عطا کریں گے ایمان کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔